الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له انما موجب الصلاة من الدین كموجب الرأس من الجسد او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت مند بنایا ہے. اس حال میں بنایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ تو ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ان کی طبیعتیں صحیح نہیں ہیں، وہ جسم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں. کسی کے پیر میں دقت ہے، کسی کی آنکھ میں دقت ہے، کسی کے کان میں دقت ہے، کسی کے ہاتھ میں دقت ہے، جس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینی کام میں وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس حال میں بنایا کہ ہمارے تمام اعضاء صحیح ہیں، ہمارے تمام اعضاء درست ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے جی ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے. یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں جو سب سے پہلے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کس کا؟ اونٹ. کہ جتنا ثواب اونٹ کے صدقہ کرنے پر ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں پہلے آنے پر عطا فرماتے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد آنے پر اس کے لیے بکرے کا، مینڈے کا صدقہ کرنے پر ثواب جو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عطا فرماتے ہیں. پھر اسی طرح مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ صدقہ چاہے کتنا ہی ہم دے دیں، صدقے کی کوئی متعین مقدار نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مبارک دن عطا فرمایا ہے. تو میرا یہ ساتھیو، میں نے خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیت تلاوت فرمائی ہے. انہی کے متعلق میں آپ آج سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا،
اور چاند کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ کس سے؟ وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی دنیاوی لیڈر، دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہم سے بات کرتا ہے، ہم سے ملاقات کرتا ہے، ہمارے گھر پر آتا ہے، تو ہم بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ آج میرے گھر پر فلاں لیڈر آیا ہے، فلاں آفیسر آیا ہے، فلاں جج آیا ہے۔ اس کے عہدے کو بیان کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے سے کتنا قریب ہے، وہ میرے سے باتیں کر رہا ہے، وہ میرے گھر پر آ رہا ہے، میرے گھر پر کھانا کھا رہا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی ڈگریوں کو سامنے رکھ کر اس سے بات کرنے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، تو ہم سے تو وہ احکم الحاکمین باتیں کر رہا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے اللہ کی عبادت کرنے والو، اللہ کی پرستش کرنے والو، اللہ کے سامنے جھکنے والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ اور چاہیے ہر آدمی غور کرے، سوچے، وچار کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کل سے مراد آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جہاں ہر ایک کا حساب ہونا ہے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بھائی بہن کا ہوگا، نہ بہن بھائی کی ہوگی۔ اس دن کا تذکرہ ہے، اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں، فکر کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ہم ہر ایک ادنا سا کھوکھا لگانے والا، ایک بھینس چرانے والا، ایک ڈیری چلانے والا اپنا حساب لگاتا ہے کہ میں نے بھینس کے لیے کتنا چارہ ڈالا تھا، میں نے بھینس پر کتنا خرچ کیا تھا، اور مجھ کو بھینس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، میں نے جو اس پر خرچ کیا ہے اس سے کتنا نفع حاصل کیا ہے۔ اور ایک کھوکھا لگانے والا، چھوٹی سی دکان چلانے والا، وہ بھی اپنی سیلری جانتا ہے، نکالتا ہے، جانچتا ہے کہ میں نے کتنا نفع کمایا ہے اور کتنا نقصان کمایا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہماری کتنی زندگی گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے، اس کو تو سب بتا سکتے ہیں کہ میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، لیکن آئندہ زندگی کتنی ہے اس کی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی طے نہیں کر سکتا ہے کہ میں اتنے دن جیوں گا، میری اتنی زندگی باقی ہے۔ ہم گزری ہوئی زندگی کو بتا سکتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ ہماری گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں، راضی کرنے والے کام کیے ہیں۔ ہم سوچیں، مدارس والے بھی حساب لگاتے ہیں کہ کتنا زکوٰۃ کا آیا، کتنا صدقے کا آیا، کتنا بلڈنگ پر خرچ ہوا، کتنا کتابوں پر خرچ ہوا، کتنا تنخواہوں پر خرچ ہوا، کتنے بچوں کے کھانے پر خرچ ہوا، کتنے بچوں کی کتابوں پر خرچ ہوا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں لگا رہے ہیں۔ ہم اپنا گوشوارہ بنائیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہر لمحے کا محاسبہ کریں۔ لیکن آج ہماری زندگی بڑی لاپرواہی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ گزر جائے گی۔ کوٹھی میں رہنے والے کی بھی گزر رہی ہے، جھوپڑی میں رہنے والے کی بھی گزر رہی ہے، جو دونوں ٹائم مرغ مسلم کھا رہا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، جو دونوں ٹائم بھوکا سو رہا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، اصل زندگی کا مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہاں کی زندگی گزر جائے گی، پار ہو جائے گی، لیکن اصلی مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔
وہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ ہم اس کے لیے کامیاب ہو گیا، اور وہاں جو ناکام ہو گیا ہمیشہ ہم اس کے لیے ناکام ہو گئے۔ اصل کامیابی وہاں کی ہے، یہاں کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں کی کامیابی موت پر ختم ہونے والی، یہاں کی ناکامی موت پر ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی دونوں موت پر ختم ہو جائیں گے۔ میرے جی ساتھیوں، صحابہ سے زیادہ قربانی دینے والا کوئی نہیں ہے اس دین کی خاطر کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ لگا دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، باغات کو چھوڑ دیا، اپنے محلات کو چھوڑ دیا، شہروں کو چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ پھر بھی ان کے اندر اس دین کے لیے اتنی فکر ہے، اتنی طلب ہے، اتنی تڑپ ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ پریشان روتے ہوئے اور اپنے آنکھ پر لعنتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں حنظلہ کیا بات ہو گئی؟ کہ حنظلہ کے کیا پوچھنے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ جو منافق ہو جائے اور اپنے آپ کو منافق کہے، اور آپ منافق ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں۔ وجہ پوچھی کیا وجہ ہو گئی؟ کوئی تو وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق گردان رہے ہو، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی پیاری زبان سے آپ کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہوں، جنت کا تذکرہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ جنت ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جنت کے سارے مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور جہنم کی چیخ و پکار کو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دل بالکل نرم ہو جاتے ہیں، ایک دم ملائم ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی بھی چاہتا ہے کہ بس اللہ کے لیے ہی ہمیں مرنا ہے، اللہ کے لیے ہی ہمیں جینا ہے۔ لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتا ہوں، یہاں سے رخصت ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں جا کر منتقل ہو جاتا ہوں، تو میری کیفیت ہی بدل جاتی ہے، میری کیفیت بدل جاتی ہے، میری حالت بدل جاتی ہے۔ اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیا میں منافق ہو گیا ہوں۔ آج ہم غور کریں، آج ہم سوچیں اپنی زندگیوں پر کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا لباس نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری شادیاں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری ملاقاتیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا گھر کا ماحول نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری بیٹیاں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے بیٹے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ تو حالت بدلنے پر کہہ رہے ہیں منافق، اور ہماری سارا کچھ بدل گیا ہے، ہمارا سارا کچھ بدل گیا ہے۔ نہ بیٹے ہمارے رہی، نہ بیٹی ہماری رہی، نہ خود ہم رہے، نہ بیوی ہماری رہی۔ آج ہماری بیویاں، آج ہماری بیٹیاں شاپنگ کر رہی ہیں بازار کے اندر، کھلے چہرے سے، کھلے بالوں سے، بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں۔ کوئی پابندی ان پر نہیں ہے، کوئی پابندی ان پر نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیاں بڑے بڑے موبائل یوز کر رہی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ہمارے بیٹے بڑے بڑے موبائل یوز کر رہے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ہمارے بیٹوں کے سر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ خود ہم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی ایسی کٹنگ کر دو جیسے فلاں ایکٹر کی ہے۔ بتاؤ ہماری حالت، ہماری کیفیت، ہماری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ ادھر ان کی حالت بدلی ہے، صرف کیفیت بدلی ہے، اور آج ہماری زندگی ہی بدل گئی ہے، پھر بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ زندگی گزر جائے گی۔ میرے یہ ساتھیوں، ہر ایک ذمہ دار سے پوچھو گی
ہر ایک سے پوچھ ہوگی، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں پوچھ ہوگی، والدین کے بارے میں ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ تو میرے یہ ساتھیوں، ادھر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی آدمی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنے مقام والے، اتنے مرتبہ والے کیا فرما رہے ہیں؟ حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں اسی فکر میں، اسی سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ بڑے غم انداز میں، غم کے لہجے میں، جتنے کا کتنا بڑا ان کو غم ہے، جیسے کہ آج ہمیں اپنے بیٹے کے مرنے پر غم ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے مرنے پر غم ہوتا ہے، اپنے والدین کے مرنے پر غم ہوتا ہے۔ اسی غم کے انداز میں، غم کے لہجے میں حنظلہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو فرمایا، اے حنظلہ، جو کیفیت تمہاری یہاں رہتی ہے، جو حالت تمہاری یہاں رہتی ہے، اگر تمہاری یہی حالت پوری بن جائے تو فرشتے تم سے بستروں پر سلام کرنے آئیں، فرشتے تم سے راستوں میں سلام کریں۔ لیکن آج ہماری کیفیت دیکھیں، ہماری حالت دیکھیں۔ میرے یہ ساتھیوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج ہم صرف مسلمان ہیں، آج ہم صرف ایک حدیث پڑھ لی ہے، حدیث سن لی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث سے شیطان نے ہم کو اتنا ورگلایا ہے، اتنا بہکایا ہے، اتنا بھٹکایا ہے اور اتنا پیچھے ڈال دیا ہے کہ بس صرف ایک حدیث ہم کو یاد رہی۔ حدیث کے پیچھے کیا معنی ہیں، حدیث کے پیچھے کتنا معنی ہے اور کتنا مطلب ہے، اور حدیث کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس تمام کو بھلا دیا۔ صرف ایک جملہ یاد رہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا۔ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے غرور سے کہتے ہیں، ارے جنت میں تو جائیں گے ہی، مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی، مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی، مسلمان جنت میں جائے گا۔ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون۔ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو، لوگوں میں یہ آواز لگا دو، یہ منادی کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ مانتے ہیں جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، لیکن میرا یہ ساتھیوں، جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا وہ ایمان والا ہے، جینے کے نام ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت، کہ ایمان پر مرنے کے لیے محنت ہے۔ جیسے ہم کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح ایمان پر مرنے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے محنت ہے، ایمان پر خاتمے کے لیے محنت ہے۔ جب تک اس محنت کو ہم کرتے رہیں گے اور اس محنت میں لگے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لیکن آج محنت تو محنت، آج ہماری خود کی حالت ہی صحیح نہیں ہے، آج ہماری خود کی زندگی ہی صحیح نہیں ہے۔ محنت تو ہم جب کریں، آج ہم کسی کو ٹوکتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں تو ہم خود چور ہیں۔ جس کام کو ہم روک رہے ہیں اس کو ہم خود کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی مجال نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو روکوں گا، کسی کو ٹوکوں گا، کسی کو منع کروں گا تو فوراً کہہ دے گا پہلے اپنا تو بندیج کریے، پہلے اپنے آپ کو تو روکیے،
ہمارے کام اور ہمارا نام بعد میں ہے۔ اس لیے ہم سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے خطبے کے دوران میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، کہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہے، ہمارے پاس کسی کی امانت ہے تو ہم اس میں خیانت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، امانت کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ رہے ہیں، تو بتاؤ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں؟ پھر آگے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں جس کی وضو نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی ہے، ہماری زندگی کتنی نکل چکی ہے، ہم نے اس زندگی کے اندر کتنی نمازیں ضائع کی ہیں، کتنی نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے، کتنی نمازوں کو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ اور آج ہم اپنے گھر کے اندر غور کریں، آج ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں، ایک نظر ڈالیں کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، ان میں سے کتنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سے کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، ہماری اولاد سے دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ اس کو ڈپٹتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، لیکن آج دین کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ اولاد کو فکر ہے۔ اگر اولاد کو ہم دین کے موافق کہتے ہیں، دین کے متعلق کہتے ہیں، تو اس کو ہم محبت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ محبت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر بچے کو نماز کی تلقین کی جائے گی، اگر بچے کو نماز کے متعلق کہا جائے گا جو بچہ ناراض ہو جائے گا، بچہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر بچے کو اسلامی لباس پہننے کو کہا جائے گا، اگر بچے کو سر پر ٹوپی رکھنے کو کہا جائے گا، اگر بچے کو موبائل کے چھوڑنے کو کہا جائے گا، اگر بچے کو نماز پڑھنے کا کہا جائے گا، اگر بچے کو سچ بات کہنے کا کہا جائے گا، تو بچہ اس سے ناراض ہو جائے گا، محبت کے اندر کمی آ جائے گی۔ میرے ساتھیوں، اس سے محبت کے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر محبت اور بڑھے گی۔ اولاد کے اندر فکر ہوگی کہ میرے والدین کو میرے دین کی فکر ہے، میرے والدین کو میری آخرت کی فکر ہے، میرے والدین کو میرے دین اور میری زندگی کی فکر ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو محبت کے خلاف سمجھ کر اسی طرح ڈھیل چھوڑ دی اور اسی طرح چھوڑ دیا تو میرے ساتھیوں، بعد میں جب زندگی ہماری ہو جاتی ہے تو بعد میں ہم وہی ہوتے ہیں کہ روتے پھرتے ہیں کہ آج میری اولاد میری مان نہیں رہی ہے، آج میری اولاد میری فرما برداری نہیں کر رہی ہے، آج میں اولاد سے کہتا ہوں تو اولاد اس کا الٹا جواب دے دیتی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم بچپن میں پیار سمجھتے تھے، جس کو ہم بچپن میں پیار سمجھتے تھے۔ تو ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے حضرات بالغ ہیں، ان میں سے کتنے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اور نماز کا مقام دین کے اندر ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر سر کا مقام ہے۔ کس کا مقام؟ سر کا مقام ہے کہ سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر ہر طرح کا انسان دیکھا ہے، کان نہیں ایسا دیکھا ہے، کسی کے ناک نہیں وہ بھی دیکھا ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں وہ بھی دیکھا ہے، کسی کی ایک ٹانگ نہیں وہ بھی دیکھا ہے، کسی کے ایک ہاتھ نہیں وہ بھی دیکھا ہے، کسی کا دانت نہیں وہ بھی دیکھا ہے، لیکن ایسا انسان آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے سر نہیں ہے اور وہ دنیا کے اندر کاروبار کر رہا ہے، اس کے سر نہیں ہے وہ دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے، اس کے سر نہیں ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں سے بات چیتیں بھی کر رہا ہے۔ آپ نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جیسے انسان بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی نماز کے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم فکر کریں، ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں،
آج ہم اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں، آج ہم صحابہ والی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم صحابہ والی نصرت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ جن نمازوں پر وعدہ ہے وہ نمازیں ہماری ہے ہی نہیں ہیں۔ جن نمازوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے اور بھلائی کا حکم فرماتی ہے، لیکن آج ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، آج ہماری نمازیں نہیں ہیں، کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ کہیں سنتوں میں غلطی ہے، کہیں نوافل میں غلطی ہے، کہیں ہماری خود ادائیگی میں غلطی ہے۔ ہماری جب نماز صحیح نہیں ہے تو ہماری نمازوں کا اثر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری نمازیں بھی صحیح ہو جائیں، ہماری زندگی صحیح ہو جائے اور ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی طرح میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، یہ ڈگری والا ہے، یہ عہدے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی مانیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتے ہیں تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر کتنی طلب ہے، دلوں کے اندر کتنی تڑپ ہے اور دلوں کے اندر کتنی چاہش ہے، اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں، کس نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس جو کام کو کر رہے ہیں خلوص نیت سے کر رہے ہیں یا دکھلاوے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ لیکن آج ہمارے لیے بہت کٹھنائی ہے میرے یہ ساتھیوں، یہ زندگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ یہاں کی پریشانی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، یہاں کی زندگی مختصر سی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا، مصائب کا آنا، حالات کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ مصائب، یہ پریشانی، یہ حالات ہمارے لیے دین پر چلنے میں آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مبارکبادی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ صحابہ کو بھی حالات آئے، صحابہ کو بھی پریشانیاں آئی، مصائب آئے، لیکن وہ ان کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے چلے گئے۔ ہمیں بھی اسی طرح کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایمان کے لیے وقف کر دینا ہے، اپنے آپ کو ایمان کے لیے لگا دینا ہے، اپنی زندگی کو بھی، اپنے مال کو بھی اور اپنے سارے کچھ کو اس دین کے لیے، ایمان کے لیے لگانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، کہ اصل مسئلہ سنورنے کا ہے، بننے کا ہے۔ اگر ہم سنور گئے تو نہ جانے ہم کتنوں کو سنوار دیں گے، اگر ہم سنور گئے تو نہ جانے ہم کتنوں کو سنوار دیں گے، اور اگر ہم بگڑ گئے نہ جانے ہم کتنوں کو بگاڑ دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی پر فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہماری زندگی کے اندر کتنی نبی کی سنتیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر کتنا نبی کا طریقہ ہے، ہماری زندگی کے اندر کتنا اللہ کا حکم ہے اور ہم کتنی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ ہم اس پر سوچیں، ہم اس پر غور کریں۔ آج سوچنے کا وقت ہے، آج موقع ہے، لیکن میرے ساتھیوں جب یہ موقع نکل چکا ہوگا اور کامیابی اور ناکامی کا پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اس وقت سوچنے سے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، مرنے سے پہلے ہر ایک کے پاس ٹائم ہے، وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرے، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔